نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رات کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں، عشاء کے بعد کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں، صبح تک جب بھی سوئیں، آپ 3 بجے رات کو سوئیں، 4 بجے سوئیں، یہ نہیں کہ پڑھتے ہی آپ کو سو جانا ہے، بس رات کو یہ وظیفہ پڑھ لیں، اب جب مرضی سوئیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ عشاء کے بعد یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے، غیبی دولت کو ارجنٹ طور پر غیبی دولت اپنے پاس لانے والا عمل ہے، ایسا عمل ہے کہ رات کو لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھائے ہیں اور صبح مالا مال ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ رات کے وقت کا جو آپ کو بتلانے لگی ہوں، رات کے وقت آپ کو عشاء کے بعد سے لے کر پوری رات پڑی ہوئی ہے، کسی بھی دن کر لو۔ اگر آج ویڈیو دیکھ رہے ہو، فرصت نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جب دل کرے یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا، 1 دن پڑھ لو، 2 دن پڑھ لو، 3 دن پڑھ لو، لیکن آپ لوگوں کو 1 دن میں اگر معجزات دیکھنے ہوں تو عشاء کے بعد جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گی آپ پڑھ لینا۔ 1 دن کا یہ عمل ہے، صرف 1 دن کا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ کسی کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ 2-3 دن کر لیتا ہے، لیکن عموماً دیکھا گیا ہے جس کو یہ وظیفہ بتایا ہے، 1 دن کے اندر اندر اس کی مشکلات حل ہوئی ہیں، اس کے رزق کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ اب وظیفہ سمجھ لیں، سب سے پہلے رات کے وقت گھر میں بیٹھ جائیں، مرد حضرات جب کام وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر میں آ جائیں، سکون سے بیٹھ جائیں، سب کاموں سے فارغ ہوں، پھر یہ وظیفہ پڑھیں۔ پوری رات پڑی ہوئی ہے، آپ کو کون سی جلدی ہے؟ آپ کو تو اب کام پہ جانا نہیں، کھانا کھا لیں، ہر چیز سے فارغ ہو جائیں، بھلے 12 بجے کے بعد کر لیں، 1 بجے کے بعد کر لیں، 2 بجے کے بعد کر لیں، پوری رات پڑی ہے آپ کے پاس، عشاء کے بعد جب وقت ملے کر لیں، لیکن عشاء کی نماز ہو 9 سوا 9 بجے، اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ 1 منٹ نکال لیں اس وظیفے کے لیے، بس 1 منٹ گھر میں میری بہنیں بھی پڑھیں، میرے بھائی بھی پڑھیں، سکون سے بیٹھ جائیں، گھر کے اندر یہ وظیفہ گھر میں ہی پڑھیں تاکہ آپ کے گھر کے اندر خیر و برکتیں آنا شروع ہو جائیں۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد پہلا کلمہ سب سے پہلے پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 1 مرتبہ پہلا کلمہ لازمی پڑھنا ہے، 1 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کے آپ لوگوں کو اب درود پاک پڑھ لیں، کوئی بھی جس طریقے سے جس ترتیب سے بتا رہی ہوں اپنی طرف سے، آپ کو میں خود نہیں بتا رہی، نہ آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تو جس طرح سے بتا رہی ہوں اسی ترتیب سے پڑھیں، تعداد میں آپ لوگ فرق نہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں، 1 مرتبہ درود پاک فوراً پڑھ لیجیے گا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگوں کو سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 21 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے فوراً بعد سیدھے ہاتھ کی ہی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، یہ وظیفہ، یہ اسم یا عزیزو آپ لوگوں کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، 100 مرتبہ یا عزیزو یا عزیزو جب پڑھ لیں، اس کے بعد ایک اور وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، ایک اور وظیفہ پڑھ کے یہ عمل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک وظیفہ کون سا پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں اور کتنی تعداد
بعد میں پڑھنا ہے یا جبارو تو آپ لوگوں کو 100 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، ایک بار درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ کے یا تو آپ اسی وقت سو جائیں یا پھر جب آپ کو سونے کا موڈ ہو جب سو جائیں۔ انشاءاللہ صبح معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔